السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے دیکھے تھے شرک میں کیا کیا شامل ہوتا ہے، جیسے دھاگے، تعویذ، چاول، ناریل، گھوڑے کی نال، نیمبو، مرچی لٹکانا، دبانا، کھانا یا چھپانا یا جلانا، یہ ہر قسم کے جو بھی کام ہوتے ہیں یہ سب شرک میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں کسی کی طبیعت اچھی نہیں یا خراب ہے تو آیت الکرسی گلے میں لٹکانا، لکھ کر لٹکانا، تعویذ بنا کر لٹکانا یا کوئی اور آیت لکھ کر لٹکانا، یہ بھی شرک میں شامل ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے مومن کے لیے شفا کے روپ میں بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ شہد کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ شہد میں بھی شفا ہے۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو ایک بیماری کے لیے دوائیوں کی ایک لسٹ لکھ کے دیتا ہے، چٹھی، تو آپ چٹھی سے دوا لیتے ہیں یا چٹھی کو گلے میں باندھ کے ٹانگ دیتے ہیں کہ نہیں بھی اس میں شفا ہے؟ تو اسی طریقے سے قرآن بھی جو ہے پڑھا جائے گا تو ہم کو شفا ملے گی۔ اس کے بعد مزار، جو ولی اللہ کی مزار ہوتی ہے، ان پکی مزاروں پر جانا شرک نہیں ہے، پر جا کر وہاں پر طواف کرنا یا وہاں اس کے لیے نماز پڑھنا یا ان کو چڑھاوے چڑھانا یا ان سے منت مانگنا، ان سے دعائیں مانگنا، یہ شرک ہے۔ وہاں پر جانا شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو دھیان میں رکھیے۔ ہاں، اس کے بعد میں آتا ہے کسی شخص سے اتنا ڈرنا جتنا ڈر اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ یا کسی شخص سے اتنی محبت کرنا کہ جتنی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ اب کوئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ اتنا ڈرتے ہیں کسی سے کہ ایک دم خوف کھاتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بھوت کی یا ہارر سٹوری سنا دی یا کوئی قصہ ہم نے سن لیا جن کا، بھوت کا، تو ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ بولتے رات بھر نیند نہیں آئی۔ پر اگر کسی کو قبر کے عذاب کے بارے میں بتائے تو وہ اس کو اتنا خوف نہیں ہوتا۔ تو ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے زیادہ کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے۔ اور محبت بھی جو ہے وہ صرف اللہ سے کرنی ہے، سب سے زیادہ اللہ کے سوا کسی اور سے زیادہ محبت نہیں کرنی ہے۔ اب کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک جو افیئرس میں آ کر لوگ دیکھو سوسائڈ کر لیتے ہیں کہ ہم بھی ایک دوسرے کو اگر ہم نہیں مل پا رہے تو ہم جا کے سوسائڈ کر لیں گے، آتم ہتیا کر لیں گے۔ تو یہ بھی ہے شرک میں داخل ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی محبت اللہ سے نہیں کی، کسی اور سے کی، اپنے آپ سے بھی نہیں کی، اور آپ نے جا کے سوسائڈ کر لیا، تو یہ بھی جو ہے شرک میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ایسے وظیفے کرنا کہ جو حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اب کچھ وظیفے تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتہ، اگر کسی نے کچھ بتایا تو کچھ بھی کر دیں گے، اور ان کو اس کا ٹرانسلیشن نہیں پتہ، اس کا ترجمہ نہیں پتہ کس لیے کام میں آتا ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ بھئی ہمارا یہ کرنے سے اللہ ہی ہم سے راضی ہو رہا ہے یا ہم کسی جن یا شیاطین کو تو نہیں راضی کر رہے ہیں، یا ہمارے یہ عمل کرنے سے کوئی شیطان تو ہم سے خوش نہیں ہو جا رہا ہے۔ تو یہ سب کرنا یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے کالا جادو کرنا، بلیک میجک جو ہے یہ پریکٹس کرنا یا کسی پر کروانا، یا یہ بہت ہی برا عمل ہے، یہ سیدھے آپ کو شرک میں شامل کرتا ہے، کیونکہ جو جادو جو چیز ہے، یہ آپ تو ایمان سے بھی باہر ہو جاتے ہیں اگر بلیک میجک آپ کرتے ہیں تو جادو جو چیز ہے یہ اس میں جو ہے شیطان سے، جنوں سے جو جادو کروایا جاتا ہے ان کی پناہ میں جایا جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نہیں کرنا ہے۔ اس میں تو آپ شرک ہی نہیں، آپ سیدھا ایمان سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں جو ہے فال دیکھنا یعنی فیوچر دیکھنا کہ بھی کل میں سفر میں جا رہا ہوں یا میں کوئی بزنس کر رہا ہوں، اس میں مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس طریقے جو باتیں ہیں یعنی غیبی چیزیں جاننے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی جو ہے شرک میں شامل ہوتا ہے۔